قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر توبہ کرنے والوں کی بابت ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد والی زندگی کیسی ہو، توبہ کی شرائط کیا ہے، توبہ کن بنیادوں پر ہے۔ کیا خالی توبہ توبہ پکار لینے سے، شب برات کی رات رو لینے سے، شب قدر کی رات آنسو بہا لینے سے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کر لینے سے توبہ مکمل ہوگی؟ تو قرآن مجید نے یہاں توبہ کا ذکر فرمایا، اگرچہ پیچھے جو آیات ہیں اس میں تذکرہ منافقین کا ہو رہا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں تو توبہ کے بعد کیا کریں؟ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور پھر صبر جائیں، پھر اپنے آپ کو درست کریں، پھر اپنی تربیت کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، اور کیسے کریں؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، رب رسول سے رشتہ مضبوط کر لیں، اور اس مضبوطی کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کرنا، اس میں لوگوں کو دکھانے کا، اس میں دنیا داروں کو راضی کرنے کا، اس میں تصنع کا، بناوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ وَأَخْلَصُوا، خالص کر لے اپنا دین، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لے۔ یہ شرائط بتائی جا رہی ہے، توبہ کے بعد کی زندگی بتائی جا رہی ہے۔ ایک توبہ کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص کریں اللہ کے لیے، جو بھی کام کریں، تھوڑا کریں، زیادہ کریں، کم کریں، کثیر کریں، محض رضا الہی کے لیے کریں، اس میں یہ دنیا داری کا شائبہ نہ ہو۔ میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے دینی کام بھی لوگ دنیا داری کے لیے کرتے ہیں، بہت ساری محفلیں، مجالس بھی اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، بہت سارے کاموں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ چلو اس طرح نہیں تو اس طرح ہی میرا قد اونچا ہو جائے گا۔ اخلصوا دینہم للہ، خالص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مخلص ہو جا، تیرا تھوڑا عمل ہی تجھے کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل ہی زیادہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا، پر شرط یہ ہے کہ تو مخلص ہو، خالص ہو جا۔ فرمایا جب یہ چیزیں تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کے ساتھ شامل فرما لے۔ میں کہہ چکا ہوں بات تو پیچھے منافقین کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں صوفیاء نے باریک نقطہ بیان کیا۔ فرمایا جب تو توبہ کرے گا، جب تو اپنی اصلاح کرے گا، جب تو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے گا، جب تو اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لے گا، پھر اللہ تجھے اپنے کامل بندوں میں شامل فرما لے، پھر تو کاملین میں آ جائے گا۔ مومن جو کامل ہوتے ہیں ان کی صفوں میں اللہ تجھے کھڑا کرے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا ان قریب اللہ مومنوں کو بڑا ہی اجر عطا فرمانے والا ہے۔ یہ جن بندوں میں تمہیں شامل کیا جائے گا ان قریب تم دیکھو گے اللہ انہیں بڑا اجر عطا کرنے والا ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے نا، دل میں ہو دھڑکن، دل مردہ نہ ہو، ضمیر زندہ ہو، تو یہ جو اگلی آیت ہے نا قرآن مجید کی سورہ نساء کی اور 5ویں پارے کی آخری آیت، یہ عجیب اللہ کے انداز کریمانہ کا پتہ دیتی ہے۔ یہ بڑے انوکھے انداز میں بندہ مومن سے خطاب کرتی ہے، یہ بڑے انوکھے انداز سے کافر کو، منافق کو بھی سمجھاتی ہے۔ یہ کس طرح کھول کر ایک نیا رنگ قرآن مجید اپنے پڑھنے، سننے، سمجھنے والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے کے قربان جائے، مالک چاہتا نہیں کہ تمہیں، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم،
اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ. اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، مومن بندے بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ رب تمہیں عذاب دینا چاہتا نہیں ہے، وہ کرم کرنا چاہتا ہے، وہ عطائیں کرنا چاہتا ہے. دو ہی مطالبے ہیں، ایک یہ کہ اس کے شکر گزار بنو، اور ایک یہ کہ مومن کامل بنو. کامل ایمان ہو اور مزاج شکر والا ہو تو رب کہتا ہے وہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اس کی رضا نہیں ہے کہ تم چھلانگے لگاتے ہو، عذاب کی طرف بڑھتے ہو. پوچھ لے ویسے دائیں بائیں کسی سے، پوچھ لے ویسے اپنے آپ سے کہ دل شاکر ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے. جہاں مالک نے رکھا ہوا ہے وہاں لوگ خوش ہیں. ہمارے مزاجوں سے تو حال میں مزید کی طلب ہی نہیں جاتی. یہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، یہاں پریشانی، وہاں دکھ، یہاں آزمائش، ہر وقت کے شکوے، ہر وقت کی پریشانیاں، ہر وقت کی آزمائشیں ہم نے اوڑھ رکھی ہیں. فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لاؤ. اور مزے کی بات دیکھو، شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کا ذکر بظاہر بعد میں کیا، شکر کا پہلے کیا. اور یہاں علماء نے لکھا ہے کامل مومن بھی وہی ہوتا ہے جو رب کا شکر گزار ہوتا ہے. جس کے مزاج میں شکر کوئی نہیں نا، اس کو ایمان کی وہ خاص لذت بھی نصیب نہیں ہوتی. اور آگے پتہ کیا ارشاد فرمایا، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدر کرنے والا ہے، اللہ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تو صلہ دینے والا ہے، اور علیمہ وہ جاننے والا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. تم اگر شکر کر لو، تم اگر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے. ہمارا پتہ مزاج کیا ہے، ہماری طبیعت سے ناشکری نہیں جاتی. ہمارے مزاجوں میں ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ میں دکھی ہوں، فلانا مجھ سے بڑا اچھا ہے، اس نے ہمیں مضطرب کر دیا ہے، بے چین کر دیا ہے. دکھ ہے کیا؟ دکھ ہے کیا؟ درویش کہتے ہیں دکھ یہی ہے، تیری مرضی اور ہے، رب کی مرضی اور ہے. جب تیری اور رب کی مرضی ایک ہو جائے پھر دکھ ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر سوکھ ہی سوکھ ہے. جہاں رب رکھے تو شکر گزار ہو جا تو سکھی ہے. دکھ یہ ہے کہ تو کہتا ہے جو اللہ نے کیا ہے شاید معاذ اللہ وہ ٹھیک یہ ہونا چاہیے تھا. تو یاد رکھنے کی بات ہے، سمجھ لیں اس کو. توبہ کے بعد جو اپنی زندگی ہے اس کو کس طرح گزارنا ہے اسے سمجھے. آ گئی شب برات، ساری رات روئیں گے مسلمان، پھر کیا بدل جائیں گے؟ پھر سویرے جھوٹ ختم ہوگا معاشرے سے، لاکھوں جو اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ توبہ کریں گے تو کیا پھر ملاوٹیں ختم ہو جائیں گی، رشوتیں ختم ہو جائیں گی، بددیانتیاں ختم ہو جائیں گی، ماں باپ کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی؟ کیا معنی ہے رونے کا؟ توبہ کا معنی کیا ہے؟ او بھائی مزاج کو سمجھے، دین کی حقیقت کو سمجھے. توبہ جب آپ کریں گے تو اس کے لیے ضروریات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے ندامت کی ضرورت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، ابن ماجہ میں، دیگر کتب حدیث میں بھی محبوب نے فرمایا ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندگی کا نام توبہ ہے، غلطی کر کے احساس ہو جانے کا نام. اور جن لوگوں میں احساس نہیں ان کی کوئی توبہ نہیں. مجھے یاد تو نہیں جی کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا برا چاہا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا نقصان کیا ہو، پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بھئی آپ پاک صاف اتنے ہیں تو توبہ کس بات کی؟ آپ میں جب ندامت ہی نہیں پیدا ہو رہی، آپ گناہ کو گناہ ہی تسلیم نہیں کر رہے، اپنی غلطی نہیں مان رہے، تو توبہ کاہے کی؟ تو توبہ کرنے سے پہلے احساس پیدا کرنا، ندامت پیدا کرنا، شرمندگی دل میں پیدا ہونا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے. اور اگر یہ سیڑھی حاصل نہیں ہے تو پھر توبہ انسان کو میسر آ سکتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو لوگ زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کیا کرو، مزاج کے نرم ہوتے. کیوں؟ کہ ان کے اندر احساس ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، انہیں خیال آتا ہے. آج
کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں اپنی غلطیوں کا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر کبھی غلطی کرے تو اسے پہاڑ محسوس ہوتی ہے، اسے تو بڑا گناہ ہو گیا۔ اور منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے تو رائی سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں، ساری دنیا نہیں کرتی، پھر کیا ہو گیا، ہو جاتا ہے انسان نہیں۔ مومن ڈرتا ہے، احساس ندامت ہر وقت اسے بے چین رکھتا ہے۔ اللہ کے بندے ہمیشہ ندامت کے ساتھ رہتے ہیں۔ دلوں میں احساس تو پیدا کرے، طبیعت تو ہو یار کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا جو بندہ اعتراف کرتا ہے نا مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اعتراف ہی نہیں، ہم نے جرم کیا ہی کوئی نہیں، ہمارے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں سرے سے۔ جب ہم یہ ماننے کو تیار نہیں تو پھر مجھے بتائیے مانا کیا ہو۔ اور دوسری بات قرآن نے کہی وَأَصْلَحُوا، پھر وہ اپنی اصلاح بھی کرے، پھر گناہ چھوڑ دے جس سے توبہ، پھر دوبارہ اس خطا کے پاس نہ جائے۔ پکا ارادہ تو کرے کہ آج کے بعد دوبارہ یہ جرم نہیں کرنا، لیکن توبہ بھی خوب کی، شب برات کی ساری رات روئے، عمرہ بھی بہت کثرت سے کیا، وہاں جا کے بھی بڑی معافیاں مانگی، لیکن واپس آ کے وہ گناہ چھوڑا ہی نہیں۔ وہ جس غلطی کی توبہ کی تھی اس کی اصلاح ہی نہیں کی، اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں۔ تو بھائی بچہ چھٹیاں کر کے آتا ہے، استاد کہتا ہے میں تمہیں کلاس میں نہیں رکھوں گا، یہاں سے نکل جاؤ، تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ استاد جی آئندہ چھٹی نہیں کروں گا، آئندہ چھٹی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ غیر حاضری۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی توبہ ہے۔ اگر وہ کہے کہ جناب آپ معاف بھی کر دیں پر اگلے ہفتے 2 چھٹیاں میں نے دوبارہ بھی کر دی ہیں تو استاد رکھ لے گا، تو اسے کہیں گے تو فارغ ہے۔ وہ یقین دلاتا ہے، پھر اپنی اماں سے سفارش کراتا ہے، فون کراتا ہے، ابا جی کا فون کراتا ہے، گھر سے وہ کسی سفارشی کو لاتا ہے، کہتا ہے جناب یہ مہربانی کریں، یہ میں ان کو ساتھ لایا ہوں، میں آئندہ چھٹی غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا۔ وہ بار بار کہتا ہے جی آج کے بعد ہوا تو جو مرضی کر لیجئے گا، آج کے بعد اگر غلطی ہوئی تو پھر آپ جو مرضی فیصلہ کیجئے گا۔ یہ غلطی آئندہ نہ کرنے کا ارادہ توبہ ہے، لیکن ساری رات شب برات پہ رو کے سویرے ہی دکان کھولتے پہلا جھوٹ بول دینا اور کہنا میں توبہ کر کے آیا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ رب سے بھی جھوٹ بول گیا، اس کا پورا ارادہ نہیں تھا توبہ، اس لیے کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں، باز آنے کا پروگرام ہی نہیں، اس کا استغفار، اس کی توبہ، یہ جملے تھے، یہ لفظ تھے، یہ زبان کی ادائیگی، قلب اور روح کے ساتھ اس نے توبہ نہیں کی۔